میری بیوی میرے پاس آنے کی جب تمنا کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے. کوئی مسئلہ واقعی ہوتا ہے یا بیوی خود گھڑتی ہے مسئلہ؟ پہلے یہ وضاحت نہ کرو نا. وہ نہ آنا چاہتی ہو تو کوئی مسئلہ بتا دے گی یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا. اس سے سیدھی بات کرو بھی اب آتی ہو تو آؤ ورنہ طلاق نامے کا انتظار کرو. دیکھو آتی ہے کہ نہیں آتی. بھائی تم لوگ بھی تو بڑی زیادتی کرتے ہو نا کہ 2 سال 4 سال غیر ملکوں میں رہتے ہوئے اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو. کیا وہ فرشتہ ہے؟ معصوم ہے؟ گناہوں سے پاک ہے؟ تو پھر اگر ان سے کوئی گناہ ہوگا وہ بھی تم پر لکھا جائے گا. یا ساتھ رکھو یا ہر سال میں کم از کم 2 دفعہ جاؤ. 1 دفعہ منگوا لو 1 دفعہ جاؤ. حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ 6 مہینے سے زیادہ کسی مجاہد کو محاذ پہ نہ رکھا جائے. اس کو واپس بھیجو گھر میں اور یہاں سے اور مجاہد بھیجو. کہتے ہیں کہ میں کمپنی میں ملازم ہوں, میری ماشاء اللہ 16,000 ریال تنخواہ ہے, غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, لیکن مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتے. کوشش کریں دوسری جگہ کمپنی تلاش کرتے ہیں, جب کوئی اور جگہ مل جائے پھر چل جائے. یا پھر اللہ پہ بھروسہ کریں, رزق دینے والا اللہ ہے. تم جب حضور کی سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ تمہیں بھوکھا تو نہیں مارے گا. آپ اگر انجینئر ہیں, بے روزگار ہیں, تو آپ جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں, اور صالح اولاد بھی اللہ عطا فرمائے ان کے لیے بھی آپ رب لا تذرنی فردا یا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. گھر میں ساس بہو کا جو جھگڑا رہتا ہے اس کے اللہ الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم. شیطانی اور گندے خیالات آتے ہیں, آپ استغفار کرتے رہیں. وہ خیال برے ڈالنے پر باز نہیں آتا, تم اچھائی سے باز کیوں آتے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. وہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے, کہا کہ ایک بچھو ڈوب رہا ہے, تو انہوں نے اس کے نیچے ایسے ہاتھ دیا, بچھو کو اٹھایا نکالنے کے, اس نے ڈنک مار دیا. وہ پھر گر گیا, انہوں نے پھر اٹھایا, وہ پھر ڈنک مار دیا. تو ایک آدمی گزرا, اس نے کہا اللہ کے بندے کیا تم پاگل ہو, وہ بار بار تمہیں ڈنک مار رہا ہے. انہوں نے کہا یار وہ بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں.